حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان کا چچا تھا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ جو راز میں مشورے فرماتے تھے، ان کی کسی نہ کسی طرح سن گن لے کر وہ انہیں افشاں کر دیتا تھا، اور دوسری وجہ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حرکت کرتے دیکھ لیا۔ بہرحال کوئی سخت قصور ہی ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کی نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکٹری منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کس طرح ناگوارا ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جب کہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لے لیجئے۔ یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ بنی المستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی المستلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر خبر دے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا، اور حضرت عمر کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ 25 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پھر پلٹ کے لوگوں سے پوچھا، اور پڑھاؤں؟ اس واقعے کی شکایت مدینہ تک پہنچی اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ آخرکار حضرت مصور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان کے بھانجے عبداللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کے مجمع میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی
کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ صعب بن جسامہ یا جسامہ بن سعد نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی قیع کی تھی۔ ان کے علاوہ 4 اور گواہان ابو زینب، ابو مورے، جندم بن زہرہ اور سعد بن مالک العشری بھی ابن حجر کے بیان کے مطابق پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی۔ تب حضرت عثمان نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا تھا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی تھی۔ خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کی اشخاص جو فطری طور پر ان کی بے چینی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کے حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بیرابیز تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت میں ان کو اسی صوبے پہ برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخرکار حضرت علی کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جاتا تو وہ مشرقی صوبے کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لیں اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموری تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے ایسے کام کیے جن کی ذمہ داری حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے گئے۔ علاوہ ازیں یہ صاحب حضرت عثمان اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تھے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کی بجائے ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں طلقاء کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے مشکل ہی نہیں ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار خود حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے فرمایا کہ اگر آپ مروان کے کہے پہ چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت اور نہ محبت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کی خواہ مخواہ میں سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ ہی دین کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے ان کی کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاوہ بری ان کے خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کو تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ بصرے میں ان کے گورنر سعد بن العاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب حضرت عثمان کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشرہ نے لوگوں کو بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف
شورش برپا کرنے اٹھا۔ اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کی بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علم بردار مصر، کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف الزامات کی ایک طویل لسٹ مرتب کی، جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔ پھر بھی باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ، جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی، مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کسی علاقے کے نمائندے بھی نہ تھے، بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی۔ جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا اور حضرت علی نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کی۔ مدینہ کے مہاجرین و انصار بھی، جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل حل و عقل کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہم نوالہ بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا رکھا، جس کے دوران میں ایسی حرکات ان سے سرزد ہوئیں جو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی توہین کی اور حضرت عائشہ یہ کہہ کر مدینہ سے چلی گئیں کہ اس طوفان بدتمیزی میں کیا میں بھی اپنی توہین کراؤں۔ آخرکار ان لوگوں نے ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک ان کا جسم مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کے بعد ظالموں نے ان کا گھر بھی لوٹ لیا۔ یہ صرف حضرت عثمان پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا۔ ان کی شکایت میں اگر کوئی شکایت وزنی تھی بھی تو وہ صرف جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کو رفع کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین اور خصوصاً اکابر صحابہ سے مل کر ان کے ذریعے سے حضرت عثمان کو اصلاح پر آمادہ کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش شروع بھی کر دی تھی اور حضرت عثمان نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اگر یہ شکایت رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس کی بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینے اور اس کی معزولی کا مطالبے کا قطعاً کوئی جواز نہ تھا، لیکن یہ لوگ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ و کوفہ کے 2000 آدمی، جو خود اپنے علاقے کے نمائندے بھی نہ تھے، معزول کرنے یا ان سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ رکھتے تھے۔ انہیں خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا، وہ شکایات پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایات کی ازالے کا مطالبہ بھی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد کے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا تھا اور جسے دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے تھے، ان کے خلاف یہ چند آدمی بغاوت کر دیتے اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر مخص اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بھی بس نہ کی بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر گئے، خلیفہ کو قتل کیا اور ان کا گھر لوٹ لیا۔ حضرت عثمان کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے، اگر وہ گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ یہی بات حضرت عثمان نے اپنی ایک تقریر میں ان سے فرمائی تھی کہ شریعت میں تو ایک آدمی جن جرائم پر قتل ہوتا ہے، میں نے ان میں سے کوئی جرم بھی نہیں کیا، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کیے لے رہے ہو؟ مگر جو لوگ شریعت کا نام لے کر ان پر معترض تھے، انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی نہیں، ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ علاوہ بری وہاں کسی کو یہ خیال
بھی نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے گناہ عظیم کا واقعی ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے تو یہ انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا جو بجلی کی طرح ان پر گرا، اور بعد میں وہ اس پر سخت نادم ہوئے کہ ہم نے مدافعت میں اتنی تاخیر کیوں کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان خود اس امر میں مانے تھے۔ ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے مدینہ تو رسول میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں، وہ تمام صوبوں سے فوجیں بلا کر محاصرین کی تکہ بوٹی کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ حضرت زین بن ثابت نے ان سے کہا کہ تمام انصار آپ کی حمایت میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت عثمان نے منع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی انہوں نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے محل میں 700 آدمی لڑنے مرنے کے لیے موجود تھے، مگر انہیں بھی وہ آخری وقت تک روکتے ہی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی اسے باک نہ ہوتا۔ اس کی طرف سے اگر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جائے، ازواج مطہرات کی توہین ہو جائے اور مسجد نبوی بھی مسمار ہو جائے تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایک خدا ترس فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد تک پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو بھی اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے۔ ان کی بدولت وہ حرمتیں ماپال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں سمراسگی سی پھیل گئی، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ ہو گئی۔ باہر سے آنے والے شوشی اور مدینہ کے مہاجرین و انصار اور تابعین دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی یہ امت اور مملکت چند روز میں بے سر کیسے رہ سکتی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔